الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اسلام 360 سے ہم کچھ نہ کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ جو ہے اسلام کے جو بیسک عقیدے نا، بیسک جو 5 یعنی ہم کہتے ہیں نا ارکان ہیں 5 ہیں۔ پہلا جو ہے توحید ہے، اس میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نماز قائم رکھنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ یعنی ایمان کی کیا فرمایا؟ ایمان کی کچھ نہ کچھ شاخیں ہیں، اور کتنی ہیں؟ فرمایا 60 سے زیادہ ہیں۔ تو حیا جو ہے، شرم و حیا ہونا، یہ اسلام کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ آگے اس حدیث کے راوی بیان کیے گئے ہیں، یعنی مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اور مہاجر ہم کہتے ہیں نا ہجرت کرنے والا۔ تو فرمایا حقیقی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ یعنی کہ مسلمان نہ اپنے زبان سے کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو جو ہے تکلیف پہنچائے۔ تو فرمایا اس کا اسلام سب سے افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ یعنی اب کیا فرمایا کہ بہتر اسلام کس کا ہے؟ جو کہ لوگوں کو کھانا کھلائے، اور دوسری خوبی اس میں کون سی ہو کہ وہ جس شخص کو جانتا ہو اس کو بھی اور جس کو نہ جانتا ہو اس کو بھی سلام کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ آج یہ وہ سنت ہے جو ہم میں سے نکل گئی ہے کہ ہم صرف محض جب گزرتے بھی ہیں آگے پیچھے صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ بہت مصروف نہیں ہیں، کوئی ایسا معنی نہیں ہے، تو آپ جو ہے جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں بھی جانتے سب کو سلام کریں۔ اور علماء جو مسائل بیان کرتے ہیں اس کا مطابق یہ ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں، جو دوسری اسلامی بہنیں ہیں، ان کو جو ہے بلند آواز سے سلام کر سکتی ہیں۔ نا محرم کا جواب بھی ہے، اور ان کو سلام کرنا بھی صرف اتنی آواز سے کہ آپ صرف خود سن سکیں۔ اگر وہ سلام کریں تو آپ جواب بھی اتنی آواز سے دیں کہ آپ خود سن سکیں۔ اس طرح سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے آگے حدیث سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ یعنی کیا فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔
یعنی یہ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کی محبت یعنی دین سب سے آگے ہو، یعنی دین کے آگے نہ آپ کی اپنی جان جو ہے آپ کو لگتی ہو کہ ہماری جان زیادہ قیمتی ہے، ہم نے دین کے لیے قربان نہیں کرنی، نہ ہی جو ہے ہمارے رشتہ داروں میں سے ہمارے والد اولاد کوئی بھی۔ تو کیا فرمایا کہ تمہارا جو ہے تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں یعنی رسول اللہ جو ہے ہمیں ہمارے والد سے، اولاد سے اور اپنی جان سے سب سے بڑھ کے محبوب نہ بن جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ آئیے اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ سورہ بقرہ۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کے جو بھی حرف آگے بھی آئیں گے جیسے حامیم، اسی طرح سے کافی سارے لفظ ہیں جو کہ الگ الگ حرف پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، یعنی کہ اس طرح سے جو ہے جو شعر بھی لکھنے والے تھے، جو خطیب بھی تھے، وہ اس طرح سے جو ہے الفاظ الگ الگ لکھتے تھے اپنے کلام کے شروع میں۔ چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیستہ نہ تھے جس کے بولنے والے کے سوا کوئی نہ سمجھتا، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کے ابتدا میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں، یعنی کیونکہ لوگ جانتے تھے عام طور پر عربی زبان کے اسلوب میں ہے کہ اس طرح سے یہ حروف شروع میں لکھے جاتے ہیں۔ بعد میں اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا، لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہوں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے معنی ہیں، ان کے معنی جو ہے جو لکھنے والا ہوتا تھا کلام صرف وہی جانتا تھا، اسی لیے کبھی سوال صحابہ نے بھی نہیں اٹھایا، اور ہم بھی جو ہے اس بارے میں زیادہ تحقیق نہ کریں ہم اس کا، کیونکہ قرآن کی ہدایت پانے سے تعلق نہیں ہے، ہم صرف ان کو پڑھ لیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک حرف کے بدلے جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں ہیں، تو ہم نے جو ہے اجر پانے کے لیے یہ ایز اٹ از پڑھنا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ذَلِكَ وہ یا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں امور بامعاد طبیعت اور حقائق ماوراء ادارک سے بحث کرتی ہیں وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہیں، اس لیے خود ان کے مصنف بھی اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین سے اظہار کریں۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا مصنف، بڑے سے بڑا جو ہے عالم، یعنی جو بھی یعنی بڑے سے بڑا کتابیں لکھنے والا ہے، وہ ایسے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ انسان ہے،
انسان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی مصنف نے کتاب لکھی ہو، کچھ عرصے بعد آپ پوچھیں تو اس کے نظریات اس کے بالکل 180 ڈگری ہوں، بالکل ہی الگ نظریات ہوں. لیکن یہ کتاب جو ہے ایسے خالق کی طرف سے ہے، ایسے مالک کی طرف سے ہے کہ جس نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبے والی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. تو مراد کیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے. اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں. تو اب اگر شک و شبہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ کل ہم نے پڑھا کہ مختلف طرح کے منافقین کا تذکرہ آئے گا. کچھ ایسے تھے جو کہ شک میں مبتلا رہتے تھے، ایمان لے آتے تھے لیکن پھر بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں شک باقی رہتا تھا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے شروع ہی ہو رہا ہے، صورت کا آغاز ہو رہا ہے ایک عظیم صورت کا. تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ یقین رکھو کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی اس میں، اس ہدایت میں، اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے. اس میں جو بھی ہے وہ کامل یقین کے ساتھ ہے. آگے کیا فرمایا؟ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں. ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو. یعنی کیا فرمایا؟ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو. اب دیکھیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں ہم اس کتاب سے ہدایت پائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر کون سی صفت پیدا کریں؟ ہم اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کریں، اور ہم جو ہے برائی اور بھلائی میں تمیز کریں. کس ڈیفینیشن کی بنیاد پہ؟ اسلام کی ڈیفینیشن کی بنیاد پہ. ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم برائی سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھلائی پانا چاہتے ہیں. ہم جو پڑھیں گے ہم یہ نیت کریں کہ ہم اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام نیتیں لیں گے. رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اس طرف چل پڑتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. تو جیسے الحمدللہ ہمیں اگر توفیق مل رہی ہے کہ ہم یہ جو ہے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ بھلائی کا جو ہے طلب ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم عمل بھی کریں اور ہم برائی سے بھی بچیں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو پرہیزگار ہے صرف انہی کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو کہ جدھر دنیا چلے اسی طرف چل پڑتے ہوں، یہ نہ دیکھتے ہوں کہ حق کس طرف ہے یا کون سا راستہ صحیح ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وہ جتنا بھی قرآن جو ہے ان کو سمجھا دیا جائے، جب دل میں پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں پا سکیں گے. آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاة، نماز، ومن، اور سے، ما، جو، رزقناہم، ہم نے انہیں دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے. ایک شرط تو ہم نے پڑھ لی ہے پچھلی آیت میں کہ پرہیزگار ہوں گے انہی کو ہدایت ملے گی. اب مزید کچھ جو ہے بیان کی جا رہی ہیں شرائط کے، جو لوگ واقعی ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سب سے پہلا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی. مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ. اب غیب وہ مشاہدات ہیں، کچھ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر ظاہر فرماتا ہے، جیسے کہ وحی کا آنا، ملائکہ کا ان کے سامنے حاضر ہونا، تو یہ نبیوں پر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے. لیکن ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں غیب کے معاملات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں. جیسے خدا کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن غیب پر ہمارا اس پر ایمان ہے. اور اس کے ملائکہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے. وحی کا آنا،
اسی طرح سے جنت اور دوزخ یہ بھی غیب میں ہیں، تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنے گی جو کہ غیب پر ایمان لاتا ہے، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے مانے۔ اب اگر ہم دیکھ کے مانیں گے تو ایمان کیا ہوا؟ تو کیا ہے کہ غیب پر ایمان جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کے رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگنے کی شرط لگائے، جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکے، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اب جو سائنس کی روح سے کہتے ہیں کہ سائنس سے پروف کرو کہ گاڈ ہے، سائنس سے پروف کرو جنت دوزخ ہے، جو کہتے ہیں ہم صرف دیکھیں گے تو تبھی مانیں گے، ہم صرف جو سینسز ہیں دیکھنے کی، ہم دیکھ سکیں کسی چیز کو، چکھ سکیں، سونگ سکیں، ہم جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں نا جو فزیکل ورلڈ میں ہیں، جو کہ غیب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو ایسا ذہنیت رکھتا ہو وہ بھی اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے نماز قائم کرتے ہیں، یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، یعنی اگر آپ ایمان لے آئے تو اب آپ فوراً صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اب آپ عملی طور پہ جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، عملی طور پر آپ تیار ہو جائیں کہ جو بھی مجھے حکم دیا جا رہا ہے میں اس پر عمل پیرا ہوں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ اب دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو عملی اطاعت ہے وہ کیا چیز ہے، علامت کیا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، وہ نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں، یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اطاعت کا کتنا ذہن ہے۔ ایمان تو وہ لیا ہے، اب وہ کیا حکم پہ لبیک بھی کہتا ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روزانہ 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ہم سب کے لیے ترغیب ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب مؤذن بلاتا ہے دن میں جو ہے 5 بار کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اب اس وقت اس کی پکار پہ اگر وہ لبیک نہ کرے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ ایمان سے خارج ہے، یعنی کہ ایمان کے بعد وہ اطاعت کے لیے راضی نہیں ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے، اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو ادا بھی کرے، اور باقاعدہ اس کے جو اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں، جیسا کہ مردوں کے لیے فرض ہے کہ وہ مطلب جماعت کے ساتھ پڑھیں، فرض یا واجب ہے، اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے، تو ان کے لیے جو ہے کیا ہے کہ اقامت صلاح کی شرط ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اس کے عقائد و ضوابط ہیں، اب اطاعت کرے تو مکمل اطاعت کرے، جس طرح سے حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح سے ادا کرے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ تو کیا فرمایا گیا ہے اس آیت میں کہ
جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ شرط ہے کہ اس کا دل تنگ نہ ہو، کہ یہ نہ ہو وہ اپنا مال دبا کے بیٹھ جائے، اس کو جو ہے اپنے گھر والوں پر اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کرے۔ تو یہ وہ شرط ہے کہ وہ شخص جو ہے مال و دولت سے اس کو محبت نہ ہو، زر پرست نہ ہو، مال دنیا سے محبت نہ رکھتا ہو، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، جو ایک فرض ہے ادا کرنا، اس کو بھی ادا کرے، بندوں کے حقوق بھی دے، اور پھر دین کے لیے کہیں بھی مالی طور پہ قربانی دینی پڑے تو وہ اس میں پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ قرآن سے ہدایت پائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے کافی چیزیں بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو کل کے لیکچر میں سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے آج سنا، جو آج ہم نے ایمان کی شرطیں سنی، اللہ پاک جو ہے ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کامل ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آئیے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔